سجاد علی شاہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ پر الزام ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، اگر 3-4 گملوں کو ٹوٹنا سپریم کورٹ پر حملہ ہے تو پھر آج بتایا جائے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سول کورٹ پر زبان پارک کے دہشت گرد نے کتنی دفعہ حملہ کیا اور کتنی دفعہ ایف آئی آر ہوئی، کتنی دفعہ توہین عدالت ہوئی، مگر اس وقت توہین عدالت کی ایف آئی آر ہوئی، ہمارے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے، مگر آج تو اگر چھتوں پہ چڑھ کے، اگر دیواروں پہ چڑھ کے، اگر غلیلوں سے، ڈنڈوں سے، اگر وہاں آنسو گیس کا استعمال ہو، وہاں نعرے بازی ہو، اس کو اگر کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سول کورٹ کا وہ استقبال کرنے آیا ہے، پھول نچھاور کرنے آیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، مگر میں تو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے ججوں کو لوگ جج کہتے ہیں؟ لوگ تو قاتل کہتے ہیں۔ اور کیا نواز شریف کو ہائی جیکر بنانے والے اور اس کو سزا دینے والے جج رضوی صاحب کو آج کوئی جج کہتا ہے؟ اور کیا نواز شریف کو تاحیات نااہل کرنے والے جو جج ہیں ان کو آج بھی کوئی جج کہہ رہا ہے؟ اور کیا پاکستان کے اندر آپ جب چاہیں جس پہ تلوار چلانا چاہیں، جو چلوانا چاہیں وہ چلا دیں، اور اس کے بعد کوئی جی جاری رکھیں، آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ اس کے بعد کوئی ان کو بھی نہ پوچھے اور وہ تسلسل جاری ہے۔ آپ مجھے یہ بتائے گا کوئی جو ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ آئین قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، تو پھر مجھے آج ایک بات بتا دیں، میں ایک طالب علم کے طور پہ میں نہیں جانتا، میں کم علم ہوں، مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر اگر کوئی دفاعی ادارہ مارشل لا لگاتا ہے تو اس کو آئینی کور دینے والی یہ پارلیمنٹ ہے یا ساتھ والی بلڈنگ میں بیٹھے محترم جج صاحبان ہیں؟ اور کیا اگر آرٹیکل 6 آئین توڑنے والے جرنیلوں پہ لگنا چاہیے، جو ہم نے ایک دفعہ لگایا اور اس کے اثرات ابھی تک بھگت رہے ہیں، مگر کیا اس کو کور دینے والے جو جج صاحبان ہیں ان پہ آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا؟ کیا وہ آئین توڑنے والوں کو تحفظ نہیں دیتے؟ اور کل ایک بات ہوئی ہے، کل ایک وزیر قانون صاحب نے اعتراف کیا کہ ہمیں مجبور کیا گیا، سابق جو ادارے کے سربراہ تھے اور ان کے کہنے پہ 2 ججز کو ہم نے ووٹ کیا، جونیئر ججز کو، اور وہ آج سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ میں گزارش کروں گا جی کہ اگر اب کسی پردہ داری کی تو ضرورت نہیں ہے، ان کے نام بتا دینے چاہیے، ان دونوں ججز کے نام بتانے چاہیے، اور کس بنا پہ سابقہ سربراہ جو تھے ادارے کے، کس وجہ سے انہوں نے وہ 2 نام دیے، اور ان کا حدود دربہ جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کو پتہ چلنا چاہیے، ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری پاکستانی قوم کی قسمت کے فیصلے کرنے والے جو ہیں۔ اور میں ایک جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جسٹس سجاد علی شاہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ وہ صاحب تھے جنہوں نے 20 جونیئر ججوں کو اپوائنٹ کرنے کے لیے اس وقت زور ڈالا تھا، اور خود اپنی مدت پوری ہونے کے قریب تھے، تو انہوں نے بھی اپنی تاریخ پیدائش تبدیل کرنے کے لیے، کروانے کے لیے
ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا اور اس سے جو اختلاف بڑھے وہ بڑھتے بڑھتے 58(2)B جو ہتھیار تھا ایک طاقتور کے پاس، اس کو وہ ختم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد بھی کہا جائے کہ جناب اس ادارے کے ساتھ ٹکراؤ، اس لڑائی جو ہے وہ مسلم لیگ نے کی، تو میں آخر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ جسٹس شوکت صدیقی، اس کا کیا گناہ ہے؟ آپ محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو پچھلی حکومت نے ریفرنس دائر کیا تھا جو کہ بدنیتی کی بنیاد پہ تھا، واپس لیا گیا، تو جسٹس شوکت صدیقی جو ایک پہلا قطرہ تھا، جنہوں نے کہا کہ بینچ کس طرح بنتے ہیں، جنرل فیض کس طرح میرے پاس آئے اور جس کے جرم کی پاداش میں اس کو ہٹا دیا گیا، آج تک اس کو جو سہولت ملنی تھی ریٹائرمنٹ کی بھی وہ نہیں مل سکی۔ پچھلی حکومت نے جو ریفرنس دائر کیا تھا، موجودہ حکومت کو وہ ریفرنس واپس لینا چاہیے۔ تھینک یو جاوید لطیف صاحب۔